من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، یہ نماز اور مسجد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، المساجد بیوت اللہ، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسجد کی نسبت اپنی طرف. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کے لیے، متولی کوئی ہو سکتا ہے لیکن مسجد اللہ کے لیے. حدیث پاک میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ٹکڑا مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ٹکڑا بازار. اس لیے کہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں دھوکہ دہی کی جاتی ہے، بازار میں معلوم نہیں کیا کیا خرافات ہوتی، اور مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اور جو مسجدوں میں نماز تلاوت وغیرہ سے روکے، اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے راستے میں ہی مسجد قباء، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اور پھر مدینہ آنے کے بعد اپنے حجرات کمرے بعد میں تعمیر کروائے، پہلے مسجد نبوی. واقعہ آپ سب جانتے ہیں، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بنایا. الحمدللہ مسلمان جہاں کہیں گئے دنیا میں، انہوں نے اپنا گھر بعد میں بنایا، اللہ کا گھر پہلے بنایا. میں نے جو آیت پڑھی تھی یہ ایمان کی نشانی. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ساؤتھ افریقہ گیا، کیپ ٹاؤن جو وہاں کا مشہور شہر ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ ملایا لوگ زیادہ ہیں ملیشیا کے. تو میں نے پوچھا کہ یہ ملیشیا کے لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ تو عجیب و غریب داستان تاریخ ان کی سنائی. کہا جب یہاں گورے لوگوں کا قبضہ ہوا ملایا پر، تو انہوں نے ملیشیا کے لوگوں کو قیدی بنایا، اسیر قیدی بنایا، اور ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر ان کو ساؤتھ افریقہ لے کر گئے، اور وہاں ان سے دن بھر کام لیا جاتا، بہت سختی کی جاتی. ویسے تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے آزادی رائے کا، انسان کی فریڈم کا، آزادی کا، لیکن بہت سختی، حتیٰ کہ نماز پڑھنے پر بھی ان کو پابندی تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب رات ہو جاتی اور ان کے جو آقا تھے جو انگریز وہ سو جاتے، تو یہ رات کو چپکے چپکے ایک ایک آدمی پہاڑی پر جا کر
پورے دن کی نماز اکٹھی پڑھتے جائیں۔ وہ تھکے ہوئے تو کیسے ذوق کے ساتھ اور کیسے مزے لے کر نماز پڑھتے ہوں گے دوستو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اے سی میں قالین کے اوپر ماشاء اللہ، لیکن جب وہ تھکے ہوئے پہاڑی پر جا کر پورے دن کی نماز پڑھتے ہوں گے، وہ نماز فرماتے ہیں کہ اتفاق سے وہاں حملہ کیا ڈچ قوم، اور ان کو انگریزوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ملیشیا کی، تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے لڑو۔ مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ایک شرط پر ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ کہ ہمیں یہاں پر مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیے عجیب شان ہے، انہوں نے یہ درخواست نہیں کی کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے اور ہمیں اپنا مکان بنانے کی اجازت دی جائے، کھیتی فارمنگ کرنے کی اجازت دی جائے، جاب کرنے کا کوئی درخواست کیا کی؟ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی۔ بہرحال لڑائی ہوئی اور مسلمان غالب آ گئے اور ان کو اجازت مل گئی۔ جو بات مجھے سمجھانی ہے یہ کہ مسلمان کیسا بھی گیا گزرا ہو، کہیں بھی جاتا ہے، پہلے اللہ کا گھر بناتا ہے اور پھر اپنا گھر بعد میں بناتا ہے۔ لیکن دوستو، مسجد کی ظاہری تعمیر یہ کافی نہیں۔ مسجد کی آبادی کا مطلب اینٹ، کپچی اور ٹائلز اور ایئر کنڈیشن اور قالین، اس سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں کے ذریعے، اسی لیے اس کا نام تو ہے مسجد۔ مسجد کے معنی آتے ہیں ڈکشنری میں سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد آباد ہوتی ہے ذکر کے ذریعے، مسجد آباد ہوتی ہے تلاوت کے ذریعے، مسجد آباد ہوتی ہے مسجد والے اعمال کے ذریعے۔ بہت سارے کام امام بخاری نے صحیح بخاری میں 55 چیپٹر مسجد کے اعمال سے متعلق قائم کیے۔ تفصیل کا موقع نہیں، 55 مسجد ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے اعمال سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات مجھے سمجھانی، خالی ایک بات عرض کرنی ہے کہ آج ہم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ مسجد کی ظاہری آبادی سے زیادہ باطنی آبادی، حقیقی آبادی کی کوشش کریں، اپنا تعلق، دل کا تعلق مسجد سے مضبوط کریں۔ دوستو، حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، چونکہ سورج انتہائی قریب ہوگا، کوئی یہاں تک پسینے میں، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی پورا پسینے کے اندر شرابور ہو۔ صرف 7 خوش نصیب ایک روایت میں وارد ہوا جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں ایک شخص کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ کیا مطلب؟ دل مسجد میں رکھ کر چلا، یعنی وہ دکان پر ہو، جاب پر ہو، شاپ پر ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس کو ہر وقت فکر مسجد جانا ہے، ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی وہ شاپ پر ہے، جاب پر ہے، لیکن اس کو فکر نماز کی۔ یہ مطلب ہے۔ آج معاف کیجئے گا، ہمارا حال الٹا ہو گیا، مسجد میں ہوتے ہیں اور ہمارا دل جاب پر ہوتا ہے، ہمارا دل شاپ پر ہوتا ہے، ہمارا دل باہر ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ وہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، مچھلی جل کی رانی ہے، جل یعنی پانی کو کہتے ہیں، جیون اس کا پانی ہے، باہر نکالو مر جائے، ہاتھ لگاؤ ڈر جائے۔ کیا مطلب؟ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مومن مسجد کے بغیر، اس کا جی مسجد میں لگتا ہے۔ اور فرمایا منافق وہ مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ وہ پنجرے کا دروازہ کھولو تو 1 سیکنڈ کے لیے وہ پرندہ پنجرے میں رہنا چاہے گا؟ معاف کیجئے گا، ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہی دل گھبراتا ہے، باہر نکلنے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے، ان کا نوکر ان کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا رمضان، اتفاق سے رمضان چل رہا ہے، وہ رمضان ہی نام تھا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا تو وہ سیٹھ صاحب سے اس نے کہا کہ نماز میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، وہ بھی مسلمان۔ تو سیٹھ صاحب اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ، کہا جاؤ لیکن جلدی آنا، اور وہ سیٹھ صاحب باہر کھڑے۔
وہ تو توفیق کی بات ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو دوست آتے ہیں، ایک دوست باہر پارکنگ میں کھڑا رہتا ہے لیکن مسجد میں وہ آتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آنے نہیں دیتے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو گئی سب نکلنے لگ گئے، وہ نکل ہی نہیں رہا ہے رمضانی. تو اس نے باہر سے بہت دیر انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد گیٹ پر سے کھڑے ہو کر چلا کر کہا رمضانی باہر کیوں نہیں آتا. اس نے چلا کر کہا رمضانی باہر کیوں نہیں آتا. تو اس نے جواب دیا آنے نہیں دیتا. کہا کون نہیں آنے دیتا، مسجد تو خالی ہے، کون نہیں آنے دیتا. تو بڑا عمدہ جواب دیا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. اللہ ہمیں مسجد سے وہ تعلق نصیب فرمائے، مسجد سے تعلق نصیب. ہمارے اسلاف کے عجیب و غریب واقعات ہیں. حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے، جب کوئی آدمی مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا، وطن سمجھتے، وطن سے آدمی کو ایک جنونی تعلق ہوتا ہے، محبت، وطن کی محبت بالکل پختہ چیز ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار غائب ہو گیا ہو، ایک مدت تک نہ آیا ہو، اچانک آ جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. میرے نوجوانوں مسجد سے تعلق مضبوط کرو، مسجد سے. سعید بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ جب آپ سفر سے جب بھی آتے تھے، گھر بعد میں جاتے تھے، پہلے مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت نماز ادا. یہ سنت چھوٹ رہی ہے ہم سے. پہلے ہم گھر چلے جاتے ہیں، پہلے مسجد آتے تھے اور 2 رکعت صلاۃ القدوم من السفر کہتے ہیں اس کو، سفر سے واپسی پر 2 رکعت سنت اللہ کے رسول سے پہلے، پھر اس کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر پر تشریف لے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، افضل التابعین، تمام تابعین میں سب سے افضل. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 30، خود فرمایا 30 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد کے اندر موجود ہوں. 30 سال ہو گئے، 30 سال. حتیٰ کہ جب مدینہ میں کرفیو لگا، کرفیو تو آپ جانتے ہیں، کرفیو لگا تو کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، لیکن سعید بن المسیب جب بھی مسجد، وہ پولیس جو تھی اس وقت اس زمانے کی، انہوں نے کہا یہ بڈھا پاگل ہے، اس کو جانے دو. وہ مسجد نبوی میں اکیلے کوئی نہیں مسجد نبوی میں. خود فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا قبر اطہر سے اذان کی آواز سنائی دیتی. سعید بن المسیب فرماتے 50 سال میری تکبیر، 50 سال میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 50 سال میں نے نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی. گدی اس کو کہتے ہیں. یہ کیا مطلب؟ صف اولیٰ میں نماز پڑھی، بھئی گدی تو کب نظر آئے گی؟ جب دوسری صف میں، تیسری صف میں کھڑے ہوں گے تو گدی نظر آئے گی. 50 سال. خود فرماتے ہیں سعید بن المسیب بعض لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے، کھوٹا جیسے آپ جیکٹ ٹنگانے کے لیے وہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھوٹا، وہ کھوٹا وہیں پڑا رہتا. وہ بعض لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے. ہمارے زمانے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں ان کا کام ہے مسجد آباد کرنا. نہیں نوجوان، یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند. وہ جو میں نے روایت پڑھی 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ، اس میں ایک شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی پروان چڑھی ہو اللہ کی عبادت میں. شیخ سعدی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا جو بکریوں کو چیر پھاڑتا ہے وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو اصل عبادت جوانی کی. عطا ایک مشہور تابعی ہے، ان کے بارے میں لکھا 20 سال تک مسجد میں ہی رہے، بعض روایت میں 40 سال، یعنی مسجد ان کا فرش رہی، بستر رہی 40 سال تک. ایک مشہور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ سال تک 40 سال تک تقریباً مسجد سے باہر نہیں نکلے سوائے استنجا کے. اور فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن مسجد آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب کو ملتوی کر دیتے ہیں. یہ عجیب و غریب. آپ کہیں گے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں. دوستو اس زمانے میں بھی ابھی چند مہینوں پہلے میں نے خبر پڑھی تھی، حرم میں ایک شخص کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ. ان کا نام تھا شیخ عوض معوض الحربی. 100 سال 110 سال سے زائد عمر پائی. انہوں نے مسجد حرم میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال کی عمر میں حرم میں آ گئے تھے. 100 سال تقریباً انہوں نے حرم میں گزارے. ان کا لقب کیا ہے معلوم؟ حمام الحرم، حرم کا کبوتر. کبوتر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گھونسلہ بنا لیتا ہے وہیں رہتا ہے.
حرم کا کبوتر. آج اس زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہیں. اللہ ہمیں مسجد سے وہ حقیقی، اسی لیے میں نے شروع میں وہ شعر پڑھا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں. کسی جگہ کا واقعہ ہے، وہاں کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو وہ مقدمے مسلمانوں کی زمین ہے اس لیے رات بھر پورا کام کر کے مسجد بنائی. تو ایک رات میں پوری مسجد کھڑی کر دینا آسان ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے. یہ دل من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یعنی اتنے سال ہو گئے لیکن نماز سے، مسجد سے وہ اٹریکشن، وہ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہو پا رہا ہے. دوستو پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے. اللہ ہمیں مسجدوں سے وہ تعلق نصیب فرمائے، نماز سے کا وہ شغف نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسجد کے کھوٹے بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.